ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 41 اور آیت نمبر 26 ختم ہو کر 27 شروع ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 26 ختم ہو کر 27۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا۔ وَاتْلُ اور آپ پڑھ کر سنائیے، ما اوحیا جو وحی کی گئی ہے، الیک آپ کی طرف، من کتاب ربک آپ کے رب کی کتاب میں سے، آپ کے رب کی کتاب میں سے جو آپ پر وحی کی گئی ہے، آپ ان لوگوں کو پڑھ کر سنائیے، ان پر تلاوت کیجیے۔ لا مبدل نہیں ہے کوئی بدل سکنے والا، لکلماتہ اللہ کے کلمات کو، لا مبدل لکلماتہ کوئی اللہ کے کلمات کو بدل سکنے والا نہیں ہے۔ ولن تجد اور آپ ہرگز نہیں پائیں گے، ولن تجد اور آپ ہرگز نہیں پائیں گے، من دونہ اس اللہ کے سوا، ملتحدا کوئی جائے پناہ، اور اس اللہ کے سوا آپ کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے۔ یہ جواب ہے کفار کی اس بات کا کہ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ یہ فلاں فلاں جو ہیں وہ ہمیں قبول نہیں ہیں، قرآن کے یہ مضامین، یہ پیغامات، یہ آیات، یہ صورتیں، یہ ہمیں منظور نہیں ہیں، تو یہ آپ نکال دیں۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ لا مبدل لکلماتہ، اللہ کے کلام کو کوئی بدل نہیں سکتا، وہ جو اللہ نے اتار دیا بس وہ اتار دیا۔ ولن تجد من دونہ ملتحدا، اگر کوئی ایسا کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر اس کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے، کوئی بچنے کی جگہ نہیں ہے اس کے لیے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ اور آپ لازم رکھیے اپنے آپ کو، جوڑے رکھیے اپنے آپ کو، مع الذین ان لوگوں کے ساتھ، یدعون جو پکارتے ہیں، ربہم اپنے پروردگار کو، بالغداۃ صبح، والعشی اور شام، صبح و شام جو اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں، آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ جوڑے رکھیے۔ یریدون وہ چاہتے ہیں، وجہ اللہ کی رضا، وہ اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں، اللہ کی رضا، اللہ کی توجہ چاہتے ہیں۔ ولا تعدو اور نہ پھیریے آپ، عیناک اپنی آنکھیں، اپنی نظریں، عنہم ان سے، تریدو چاہتے ہوئے، تریدو چاہتے ہوئے، زینت الحیات الدنیا زینت ظاہری آسائش، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کی، دنیا کی زندگی کی رونق چاہتے ہوئے آپ اپنی نگاہیں ان سے نہ ہٹائیے، ان سے نہ پھیریے۔ ولا تطع اور آپ نہ کہا مانیے، ولا تطع اور آپ نہ کہا مانیے، من اغفلنا کہ جس کو غافل کر دیا ہے ہم نے، قلبہ اس کے دل کو، عن ذکرنا اپنی یاد سے، جس کو ہم نے، جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، تو آپ اس کی بات نہ مانیے، اس کا کہا نہ مانیے۔ واتبع ہوا، واتبع وہ تو پیچھے پڑا ہوا ہے، ہوا اپنی خواہشات کے، واتبع ہوا وہ اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے، وکانا اور ہے، امرہ اس کا معاملہ، فرطا
حد سے بڑا ہوا اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے. یہ مضمون ہم 7ویں پارے میں بھی پڑھ کر آئے تھے اور اب یہاں 15ویں پارے کے اندر بھی بیان ہوا ہے. اور وہ یہ تھا کہ 30ویں پارے میں بھی آئے گا کہ ابتداءً جو ایمان لانے والے تھے ان میں اکثریت جو تھی وہ غربا کی تھی، غلام، غربا، معاشی اعتبار سے کمزور لوگ. اب یہ عموماً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہوتے تھے، آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوتے تھے، آپ کی صحبت سے مستفید ہوتے تھے. تو کفار ازراہ تکبر کہتے تھے ہم آپ کے پاس آنے کو تیار ہیں، لیکن یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا بڑے کم حیثیت سے لوگ ہیں، ہمارا سٹینڈرڈ نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ آ کر بیٹھیں، تو ہمارے غلام ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے، ان کو ہٹا دیں، ان کو ہٹا دیں تو ہم پھر آ جائیں گے آپ کے پاس. اس پر اللہ رب العزت نے وہاں پر بھی ہم نے پڑھا، یہاں پر بھی یہ آیت نازل فرمائی. نہیں، یہ جو صبح و شام اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں اس کو یاد کرتے ہیں، آپ ان کو اپنے آپ کو ان کے ساتھ جوڑے رکھیں، آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ جوڑے رکھیں. اور بلکہ ہم نے 7ویں پارے میں یہ بھی پڑھا تھا کہ جب یہ ایمان والے آپ کے پاس آئیں فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو ان کو کہیے آپ کا رب آپ کو سلام کہہ رہا ہے، آپ کا رب آپ کو سلام کہہ رہا ہے. تو یہ تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، جو آپ کے ساتھ مخلص ہیں، اور وہ جو ڈیمانڈز کر رہے ہیں، فرمائشیں کر رہے ہیں، وہ اللہ کی یاد سے غافل ہیں اور اپنی خواہشات کے پیروکار بنے ہوئے ہیں. جی ہمارا سٹینڈرڈ ہے، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، ان کی کیا اوقات ہے کہ یہ ہمارے ساتھ بیٹھے. یہ اپنی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور ان کے معاملات حد سے بڑے ہوئے ہیں. وقل اور آپ فرمائیے. اس لیے دین اسلام کے یہ بات بارہا پڑھ چکے ہیں، دین اسلام میں معاشرتی اعتبار سے تفریق نہیں ہے. معاشرتی اعتبار سے تفریق کہ کوئی چھوٹا کوئی بڑا، دین اسلام میں یہ نہیں ہے. وہ جو علامہ اقبال کا شعر ہے نا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، نہ کو بندہ رہا نہ کو بندہ نواز. تو بادشاہ اور غلام وہ ایک ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں، یہ اسلامی نظام کی خوبی ہے. ہاں معاشی اعتبار سے فرق ہے، کچھ امیر ہیں، کچھ غریب ہیں، کچھ زیادہ امیر ہیں، کچھ زیادہ غریب ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے معاشی تقسیم یا تفریق کو معاشرتی تفریق کا ذریعہ نہیں بننے دیا. کہ یعنی جس کے پاس 4 پیسے ہیں تو وہ یہ نہ سمجھے کہ باقی جو ہیں وہ بھیڑ بکریاں ہیں یا چیونٹیاں ہیں، ان کی کیا اوقات ہے میرے سامنے. وہاں یہ نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو احادیث، یہ جو آیات ہیں نا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین، وہ یہی ہے کہ اللہ نے ٹھیک ہے، اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کی حکمت ہے کہ معاشی اعتبار سے کچھ لوگوں کو اللہ نے زیادہ دیا ہے، کچھ کم دیا ہے، لیکن قطعاً معاشی اعتبار سے تفریق نہیں، معاشرتی اعتبار سے تفریق نہیں ہے. یہ بے شک غریب ہیں ایمان والے، ایمان والے کوئی یہ کیسے کہہ سکتا ہے ان کو ہٹاؤ جی میں نے یہاں بیٹھنا ہے. پچھلے دنوں میں نے ایک تصویر دیکھی تھی، اچھی تھی، وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. وہ یہ غالباً شارجہ دبئی یا قطر یا کسی اسٹیٹ کا جو خلیفہ تھا، جو ان کا حکمران ہے، جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوا تھا. تو ان کے لیے جگہ سی مخصوص ہوتی ہے، تھوڑا سا ان کے لیے پروٹوکول ہوتا ہے ان کے لیے. تو وہاں نا ایک کوئی غریب سا بیٹھا ہوا تھا، اس کے کپڑے، اس کی لک سب بتا رہی تھی کہ کوئی غریب سا آ کر بیچارہ بیٹھ گیا ہے. تو جب یہ وی آئی پیز آئے تو کسی نے ہٹایا نہیں اس کو. وہ اللہ کے گھر میں پہلے سے بیٹھا ہے، ٹھیک ہے بیٹھا، ٹھیک ہے، وہ پہلے آیا ہوا ہے. تو پوری کیبنٹ جو ہے وہ اس کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہے، اور ان کے جبے اور ان کے اوپر عبایا اور رومال اور ان کا سب کچھ، اور آگے پھٹے پرانے تو نہیں تھے، بڑے سادہ سے کپڑوں والا بیٹھا ہوا. یہ ہے
کہ اللہ کے گھر میں آئے ہیں. یہ معاشرتی اعتبار سے کوئی تقسیم نہیں ہے، کوئی تفریق نہیں ہے. اسی لیے جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر چند جملے کچھ لوگوں نے کہے کہ یہ غلام ہے یا اس طرح کا ہے، تو اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے بہت سخت ری ایکشن آیا. وہ ہم 26 پارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے. وقل، اور آپ فرمائیے الحق، جو حق ہے، من ربکم، وہ تمہارے رب کی طرف سے آ چکا، تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا. فمن، پس جو، شاء، اب چاہے، فلیؤمن، وہ ایمان قبول کر لے. ومن شاء، اور جو چاہے، فلیکفر، ٹھیک ہے، وہ کفر پہ اڑا رہے. جو چاہتا ہے ایمان قبول کر لے، جو چاہے وہ کفر پہ اڑا رہے. انا، بے شک ہم نے، اعتدنا، تیار کر رکھا ہے، للظالمین، ظالموں کے لیے، نارن، تیار کر رکھی ہے، نارن، جہنم کی آگ. ہم نے ظالموں کے لیے، یعنی جو ایمان قبول نہیں کریں گے اور کفر پہ اڑے رہیں گے، ان کے لیے ہم نے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے. احاطہ، گھیر لے گی یا گھیر لے گی، بہم، ان لوگوں کو، سرادقھا، ویسے سرادق سردقہ کی جمع ہے، یہ جو کنات نہیں ہوتی، کنات اس کو کہتے ہیں. اس سے مراد ان کے بڑے بڑے شعلے، آگ کے بڑے بڑے شعلے، جیسے یہ ہوتی نا لمبی چوڑی ہوتی ہے، اس طرح آگ کے بڑے بڑے شعلے ان کو گھیر لیں گے. وَإِن، اور اگر، يَسْتَغِيثُوا، وہ پانی مانگیں گے، اگر وہ پانی مانگیں گے، يُغَاثُوا، تو ان کو دیا جائے گا، بِمَاءٍ، ایسا پانی، کالمہل، جو تیل کو پکایا جائے نا، تیل کو جب گرم کیا جائے، خوب گرم کیا جائے، اور تیل گرم ہوتا ہے تو تیل کے نیچے تہ جم جاتی ہے، ایک تیل کی بالکل جو نیچے حصہ ہوتا ہے نا، اس پہ تہ جم جاتی ہے، اسے تلچھٹ کہتے ہیں. وہ محل، وہ کہلاتا ہے. اس طرح کا پانی ان کو دیا جائے گا، اور وہ ایسا ہوگا کہ یشوی الوجوہ، یشوی، بھون کے رکھ دے گا، الوجوہ، چہروں کو، یشوی الوجوہ، چہروں کو بھون کے، اس قدر گرم ہوگا وہ ابلتا ہوا کہ وہ چہروں کو بھون کے رکھ دے گا. اور ہم انشاءاللہ 26 پارے میں پڑھیں گے کہ ان کو جو پانی دیا جائے گا نا، تو فقط امعاءہم، وہ آنتڑیوں کو کاٹتا ہوا باہر نکل جائے گا. بئس الشراب، کس قدر برا ہے یہ پینے کا پانی، یہ پینے کی چیز، کس قدر بری یہ پینے کی چیز ہے. وساءت، اور کس قدر برا ہے، مرتفقہ، یہ انجام، کس قدر بری ہے یہ پینے کی چیز اور کس قدر برا ہے یہ انجام. ان الذین، بے شک جو لوگ، آمنوا، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، انا، بے شک ہم، لا نضیع، نہیں ضائع کریں گے، اجرا، بدلہ، صلہ، من، اس شخص کا، احسن عملا، جو اچھے عمل کر کے آیا، جو اچھے عمل کر کے آیا ہم اس کا بدلہ ضائع نہیں کریں گے. اولئک، یہ لوگ، لہم، ان کے لیے، جنات عدن، ہمیشہ کے باغات ہوں گے، ہمیشہ کی جنتیں ہوں گی، تجری، بہتی ہوں گی، من تحتہا، ان کے نیچے، من تحتہم، ان کے نیچے سے، الانہار، نہریں، اور ان کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی. یحلون، ان کو پہنائے جائیں گے، فیہا، ان جنتوں میں، من اساور، کنگن، بریسلیٹ،
من ذہب سونے کے کنگن ان کو پہنائے جائیں گے. وَيَلْبَسُونَ اور وہ پہنیں گے ثِيَابًا کپڑے لباس خضراً سبز من سندس باریک ریشم و استبرق اور موٹی ریشم باریک اور موٹی ریشم کے سبز لباس وہ پہنے ہوئے ہوں گے. متکئین اور ٹیکے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے فیہا ان جنتوں میں علی الارائک تختوں پر. نعم الثواب کیا خوب بدلہ ہے. وحسنت مرتفقا اور کیا ہی اچھا انجام ہے. کیا خوب بدلہ ہے اور کیا اچھا حسین انجام ہے. وضرب اور آپ بیان کیجئے لہم ان لوگوں کے سامنے مثلا مثال رجلین دو آدمیوں کی. آپ ان لوگوں کے سامنے دو آدمیوں کی مثال بیان کریں. جعلنا ہم نے دے رکھا تھا لأحدہما ان دونوں میں سے ایک کو جنتین دو باغ ان میں سے ایک کو ہم نے دو باغ دے رکھے تھے. من اعناب انگوروں کے باغ. وحففناہما اور ہم نے ان انگوروں کے باغوں کو باڑ دے رکھی تھی. باڑ بنخل کھجور کے درختوں کی باڑ تھی اور اندر دو باغ تھے انگوروں کے. وجعلنا اور ہم نے دے رکھی تھی بینہما ان دونوں باغوں کے درمیان زرعا کھیتی اور ان دونوں باغوں کے درمیان کھیتی ہم نے اس کو دے رکھی تھی. یعنی اس نے اس طرح بنایا ہوا تھا. کلتا یہ دونوں الجنتینی باغات یہ دونوں باغات آتت دیتے تھے اکلہا اپنا پھل ولم تظلم اور نہیں کم ہوتی تھی منہ اس میں شیئا کوئی چیز اور کمی نہیں ہوتی تھی. بڑا بھرپور اس کو پھل ملا کرتا تھا. وفجرنا اور ہم نے بہا رکھی تھی خلالہما ان دونوں باغوں کے درمیان نہرا نہر. اور ہم نے ان دونوں کیا آئیڈیل وہ صورتحال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. ماشاءاللہ اللہ کا بہت انعام تھا اس شخص پر. بہت ہی بڑا ہی خوبصورت اور نفیس اور نایاب قسم کا ہم نے اس کو باغ اور کھیتی دے رکھی تھی. وکانا اور تھا لہو اس کے پاس ثمر مال و اسباب اور مال و اسباب بھی بہت تھا اس کے پاس. فقالا تو وہ کہنے لگا لصاحبہ اپنے ساتھی سے وہ اپنے ساتھی سے کہنے لگا وہو یحاورہ اور وہ اس سے بات چیت کر رہا تھا. تو بات چیت کرتے ہوئے اپنے ساتھی سے کہنے لگا انا میں اکثرو کہیں زیادہ من کا تجھ سے مالن مالدار ہوں میں تجھ سے کہیں زیادہ مالدار ہوں. وَأَعَزُّ نَفَرًا اور بڑا بھرپور فیملی اور کنبے والا ہوں. میرا بڑا بھاری فیملی اور بیک گراؤنڈ ہے کنبہ وغیرہ ہے. وَدَخَلَ اور وہ داخل ہوا جنتہ اپنے باغ میں اور وہ جنت اپنے باغ میں داخل ہوا. وَهُوَ اور وہ ظالم لنفسہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا. اور وہ ظلم کیا تھا؟ کفر شرک اور ناشکری. کفر شرک اور ناشکری یہ اس کا ظلم تھا. وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ اور وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا. قال کہنے لگا ما اظن میرا نہیں خیال ان تبیدا کہ تباہ ہو هذه یہ میرا باغ ابدا کبھی بھی. میرا نہیں خیال کہ میرا یہ باغ کبھی تباہ ہو سکے. وما اظن اور نہ ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ الساعہ قیامت قائمہ قائم ہوگی اور نہ ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی قیامت قائم ہوگی. وَلَئِن اور اگر رددت میں لٹا دیا گیا
بالفرض جیسے تم کہتے ہوتے ہو قیامت آئے گی اور اللہ کے سامنے جانا ہے. تو وَلَئِن رُدِدتُّ، اور اگر میں لٹا دیا گیا إِلَىٰ رَبِّي، اپنے رب کی طرف، اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹا دیا گیا، لَأَجِدَنَّ، تو میں ضرور پاؤں گا، خَيْرًا، کہیں زیادہ بہتر، مِنْهَا، اس سے، منقلبا، بدلہ، تو میں اس سے کہیں زیادہ بہتر بدلہ پاؤں گا. یہاں 2 باغ ہیں تو وہاں 4 ہوں گے پھر تو میرے لیے، کیونکہ اگر میں اچھا ہوں نا تو میں اللہ کو پسند ہوں تو اللہ نے مجھے اتنا دے رکھا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں وہاں گیا تو پھر تو اور بھی زیادہ ملے گا. یہ اصل میں 2 ساتھیوں کی، 2 لوگوں کی گفتگو اللہ تعالیٰ نے نقل فرمائی. ان میں سے ایک صاحب ایمان تھا اور ایک کافر و مشرک تھا. صاحب ایمان اللہ کی ذات اور آخرت پر یقین رکھنے والا تھا، اور جو وہ ایمان سے محروم اور کافر اور مشرک تھا وہ اپنے مال و دولت کے اوپر ایمان اور یقین رکھنے والا تھا، مادیت پرست تھا وہ. اور دوسرا جو تھا صاحب ایمان، وہ اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین رکھنے والا تھا. میں نے شروع میں بتایا تھا کہ اس صورت کا جو اصل وہ ہے عنوان، یا اس کا جو مرکزی خیال ہے، خلاصہ ہے، وہ ہے ایمان اور مادیت پرستی کی کشمکش ہے. اور اس کشمکش میں بالآخر ایمان کو اللہ تعالی غلبہ نصیب فرماتے اور کامیابی نصیب فرماتے ہیں، اور مادہ اور مادیت پرستی وہ شکست کھاتی ہے. وہ شکست، کیونکہ اس کا جو بھروسہ ہوتا ہے وہ اسباب اور اشیاء پہ ہوتا ہے، اسباب اور اشیاء پر. اور اللہ کی ذات قادر ہے کہ اشیاء کو جب چاہے ختم کر دے، لیکن اللہ کی ذات پر جب بھروسہ ہوتا نا وہ نہیں ختم ہوتا، اس کی لاج رکھی جاتی ہے، اس کو پورا کیا جاتا ہے. اللہ کو ماننے والوں کو ان کو مدد فراہم کی جاتی ہے، ان کو غالب کیا جاتا ہے. تو ابھی تک تو ہم نے اس سبق میں پڑھا ہے اس کا جو کافر اور مشرک تھا، اور جو اپنے مال و اسباب کے اوپر یقین اور تکیہ کیے ہوئے بیٹھا تھا کہ میرا نہیں خیال کہ کبھی میرے اوپر برے حالات آئیں اور یہ میرا مال و دولت کبھی ختم ہو، اور اگر میں کہیں آخرت وغیرہ آ بھی گئی اور میں چلا بھی گیا تو وہاں اس سے بھی زیادہ مال و دولت ملے گا مجھے، اور اس سے بھی زیادہ میرا کاروبار اور میرے باغات اور میری کھیتیاں وہاں پہ ہوں گی. اب دوسرے ساتھی کی بات شروع ہوتی ہے، وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. مناسب سے سبق ہمارا ہو گیا ہے.